ابھی آپ نے دیکھا نا کہ ایک شخص جو ہے رافضی ہے، وہ حسن اللہ یاری، وہ اتنا چرب زبان ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس ہمارا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اور معاذ اللہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور معاذ اللہ ان کو کفر تک پہنچا رہا ہے، اور ادھر ادھر کی اپنی دلائلیں پیش کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی صحیح سنی عالم کے سامنے اگر کھڑا ہو جائے اور پھر بیٹھ کر اس پر تبصرہ کرے، بات کرے، تو پتہ چلے۔ یعنی اپنے اسٹیج پر، اپنے سوشل میڈیا پر چلانا چیخنا یہ عام بات ہے۔ اس کا جو ہے مناظرے کا چیلنج مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے کیا ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ عالم کے سامنے کوئی بھی بد مذہب، بد عقیدہ، رافضی، خارجی کیوں نہیں ٹکتا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ معاملہ صرف علم کا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ معاملہ صرف علم کا ہے، معاملہ اصل حق و باطل کا ہے، معاملہ اصل حق و باطل کا ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل، حق ہی آ کر رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ تو اس لیے اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ حق ہے۔ جس دن چاہے اپنے زمانے کا جتنا چرب زبان ہو، اپنے زمانے کا جس قدر جھوٹا ہو، اور جس طریقے سے ریاکاری اور مکاری سے کام لیتا ہو، جس دن اہل سنت جماعت کے عالم کے سامنے بیٹھے گا اس دن اسے ہارنا ضروری ہے۔ اب آج کی تاریخ دیکھیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم بیٹھا ہو اور کوئی رافضی، خارجی، بد عقیدہ، بد مذہب صحیح دلائل کے ساتھ اس نے منازعہ جیتا ہو۔ کبھی بھاگنے کی باری آئی، کبھی بہانہ بنانے کی باری آئی، کبھی گالی گلوچ کر کر دور بھاگنے کی باری آئی۔ یعنی آپ علامہ ارشد القادری سے لے کر آپ اب تک کے مناظرے دیکھ لیں، سب مناظرے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ رافضی اپنے اسٹیج پر تو خوب چیختے ہیں، لیکن جب مد مقابل کوئی عالم سنی صحیح العقیدہ آتا ہے تو یہ تو اصول و ضوابط کی بھی بات صحیح نہیں کر پاتے ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اول تو لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کر وہ بیٹھے گا نہیں، نکل جائے گا، اور بیٹھے گا مناظرہ کا نام لے کر، تو اصول مناظرہ ہی وہ نہیں جانتا۔ صوفی کلیم حنفی صاحب جب اصول مناظرہ پر اس سے بات کریں گے تو میرا یقین ہے کہ اصول مناظرہ ہی میں وہ چھڑ جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی ہمت نہیں رہے گی کہ وہ مناظرہ کر سکے۔ یہ اہل سنت الجماعت کو جو اللہ نے یہ اپنے فضل سے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ ہمارے علم، ہمارے جدوجہد، کوشش اور کاوش کا مسئلہ صرف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اہل سنت الجماعت میں رکھا ہے، ہمیں اہل سنت جماعت میں رکھا ہے، مسلمان بنایا، سنی صحیح العقیدہ بنایا، اپنی معرفت، اپنے نبی کی معرفت عطا فرمائی۔ بس یہ رب کا فضل ہے جو مجھے ہر میدان میں جتا دیتا ہے، ہر میدان مجھے کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ہم تمام کو اس مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلی حضرت پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر طریقے کے رافضیت، خارجیت، دیوبندیت، وہابیت، ہر طریقے کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔